بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لیول 1 کا یونٹ 2 سٹارٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس یونٹ کا ووکیبلری دیکھتے ہیں۔ اچھا، یونٹ 2 میں سب سے پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے بیچ۔ بیچ ساحل سمندر کو کہتے ہیں اور اس کی جو میننگ ہے وہ ہے انگلش میں سی شور اور کاسٹ۔ پیرنٹس، فادر اینڈ مدر۔ ایکسکیوز می، pardon me, forgive me, sorry. Husband, male spouse. Wife, female spouse. Diagram, picture, chart. Formal, official, proper. Informal, unofficial, off the record. Stick figures, sketches, pencil drawing. Useful, helpful, beneficial. Children, kids, offspring. Possessive, belonging, jealous. Emphasize, highlight, stress. Relationship, connection, affiliation. This is my family. یہ میرا خاندان ہے۔ Mike and Gloria are at a Chinese restaurant in Winfield. Mike اور Gloria جو ہے یہ Mike ہے اور یہ Gloria ہے۔ یہ دونوں جو ہے یہ چائنیز ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ونفیلڈ میں واقع ہے۔ اچھا، تو ان دونوں کے درمیان اب کنورسیشن ہوتا ہے۔ مائک کہتا ہے ہیئر از اے پکچر آف مائی فیملی ایٹ دا بیچ۔ یہ تصویر ہے میرے خاندان کا، اور یہ کہاں پر انہوں نے کھینچی تھی؟ ساحل سمندر پر۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ پکچر دکھا رہا ہے گلوریا کو۔ پھر کہتا ہے دیز آر مائی پیرنٹس، یہ میرے والدین ہیں۔ دس از مائی بردر ٹیڈ، یہ میرا بھائی ٹیڈ ہے۔ دیز آر مائی سسٹرز، یہ میری بہنیں ہیں، لیز اینڈ جوائس۔ گلوریا کہتی ہے what a nice family، کیا ہی خوبصورت خاندان ہے۔ and who are these people، اور یہ لوگ کون ہیں؟ مائک کہتا ہے my friends، میرے دوست جینو لیونی and کرسٹینا سلوا۔ جینو لیونی ہے اور کرسٹینا سلوا ہے۔ he is a cook at the Roma، وہ روما میں باورچی ہے۔ she is a cashier there، اور جو کرسٹینا ہے وہاں پر کیشیئر ہے۔ oh look Gloria، here comes my brother، دیکھو گلوریا یہاں پر میرا بھائی آتا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جیسے کہ مائک نے کہا کہ میرا بھائی آتا ہے تو وہ یہاں پر کھڑا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا۔ تو اب ان دونوں کے درمیان کنورسیشن شروع ہوتا ہے۔ تو مائک کا جو بھائی ہے اس کا نام ہے ٹیڈ۔ تو ٹیڈ کہتا ہے ہائی مائک، ہاؤز ایوری تھنگ، مائک کیسے ہیں آپ؟ مائک کہتا ہے فائن، میں ٹھیک ہوں۔ ہاؤز ایوری تھنگ ود یو، آپ کیسے ہیں؟ اچھا، یہاں پر ہائی جو ہے یہ انفارمل ہے، یہ ہم ان لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کو ہم عزت نہیں دیتے، جیسے کہ ہمارے جو زیادہ تر جو بھائی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمل کنورسیشن کرتے ہیں۔ اس طرح ہاؤ از ایوری تھنگ ہاؤ آر یو کی جگہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہاؤ آر یو فارمل ہے، اس میں ادب ہوتا ہے، اور ہاؤ از ایوری تھنگ میں ادب نہیں ہوتا۔ اس طرح آئی ایم فائن فارمل ہے، فائن انفارمل ہے۔ تو کہتا ہے فائن، ٹھیک، ہاؤز ایوری تھنگ ود یو، آپ کیسے ہے؟ ٹیڈ کہتا ہے اوکے، یعنی میں ٹھیک ہوں۔ تو گلوریا، اب یہاں پر یہ گلوریا بیٹھی ہے تو یہ ٹیڈ گلوریا کو کہتا ہے ہائی۔ تو گلوریا ہائی۔ تو مائک کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں جو ہے یہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، تو وہ پھر ان دونوں کا انٹروڈکشن کرتے ہیں۔ تو مائک کہتا ہے او ایکسکیوز می، معافی چاہتا ہوں ٹیڈ، دس از گلوریا ریورا، یہ جو ہے یہ گلوریا ریورا ہے۔ گلوریا دس از مائی بردر ٹیڈ، اور گلوریا یہ جو ہے یہ میرا بھائی ٹیڈ ہے۔ تو گلوریا کہتی ہے نائس ٹو میٹ یو ٹیڈ، ٹیڈ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ ٹیڈ کہتا ہے نائس ٹو میٹ یو گلوریا، گلوریا آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ پریزنٹیشن نمبر 1، انٹروڈیوسنگ پیپل ٹو ایچ ادر، لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کروانا، یہ ہم کیسے کریں گے؟ تو آپ لوگ یہ کنورسیشن دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک ہے یو کو، دوسری جو کڑی ہے یہ ہے میں، اور تیسرا جو ہے وہ بل ہے، بل، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو میں ہے یو کو جو ہے یہ میں اور بل کا انٹروڈکشن کروائے گی۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یو کو ہائی میں، ہاؤز ایوری تھنگ۔ یو کو نے میں سے کہا ہائی آپ کیسی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اوکے میں ٹھیک۔ ٹو بل، وہ اب بل کو کہتی ہے ہائی۔
تو یو کو آنسر دیتی ہے او ایکسکیوز می، او معافی چاہتی ہوں میں، دس از بل جانسن، یہ بل جانسن ہے، بل دس از میلن، اور بل یہ جو ہے یہ میلن ہے. تو میں کہتی ہے نائس ٹو میٹ یو بل، بل آپ سے مل کر خوشی ہوئی. بل کہتا ہے نائس ٹو میٹ یو میں آپ سے مل کر خوشی ہوئی. تو اسی طرح آپ لوگوں نے اگر یہ سیکھنا ہے تو آپ لوگوں نے انٹریکشن کرنا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹریکشن کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو ڈھونڈنا ہے اپنے ساتھ. تو یہاں پر آپ کو 3 لوگوں کی ضرورت ہوگی. ایک ایسا بندہ ہوگا جو دونوں کو جانتا ہو، اور جو 2 ہوں گے وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوں گے. تو یہ جو ہے ان لوگوں کا انٹروڈکشن کروائے گا. یہاں پر انٹروڈکشن نمبر 2 میں کہتی ہے فارم اے گروپ آف 3 لوگوں کا ایک گروپ بنائے، پریکٹس انٹروڈیوسنگ ون اسٹوڈنٹ ٹو اندر، اور پھر آپ لوگ پریکٹس کریں، مشق کریں، ایک اسٹوڈنٹ کا تعارف کروائے دوسرے کے ساتھ. فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہاں پر اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بی کو کہتا ہے ہائی کامران، ہاؤ از ایوری تھنگ، کامران آپ کیسے ہیں؟ کامران کہے گا فائن. اب یہاں پر ایک دوسرا شخص ہوگا جس کا نام ہوگا نعمان، ٹھیک ہے؟ تو کامران نعمان سے کہے گا ہائی. تو پھر یہ جو اے نمبر اسٹوڈنٹ ہے وہ کہے گا ایکسکیوز می نعمان، دس از کامران، اور معافی چاہتا ہوں نعمان یہ کامران ہے، اینڈ کامران دس از نعمان، کامران یہ نعمان ہے. تو پھر وہ کہیں گے نائس ٹو میٹ یو نعمان، نائس ٹو میٹ یو کامران. تو آپ لوگوں نے یہ انٹریکشن جو ہے یہ ضرور کرنا ہے. اچھا، پریزنٹیشن نمبر 3 آئیڈینٹیفائنگ پیپل ود دیٹ. دیٹ کے ساتھ لوگوں کا پہچان کروانا، ٹھیک ہے؟ تو دیٹ کے بعد دیٹ کے بارے میں اب ہم اسٹڈی کریں گے. تو ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس ہمارے ساتھ 4 ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس ہے. دس ہے، دیٹ، دیز اینڈ دوز. تو اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیز آر یوز ٹو پوائنٹ آؤٹ اے پرسن. یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی پرسن کو اشارہ کرتے ہیں، اے پلیس، کسی جگہ کو، اینڈ اے تھنگ، یا کسی چیز کو. ایگزامپلز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. دس از علی، یہ علی ہے. تو یہاں پر میں ایک پرسن کو اشارہ کرتا ہوں، دس از علی، ٹھیک ہے؟ یہ علی ہے. دیٹ از برٹش اکیڈمی، وہ جو ہے وہ برٹش اکیڈمی ہے. تو یہاں پر دیٹ جو ہے یہ ایک پلیس کو اشارہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیز آر مارکرز، یہ مارکرز ہے. تو یہاں پر تھنگس کو اشارہ کرتا ہے یہ دیز. تو دس اور دیٹ میں کیا فرق ہے؟ جب کوئی چیز آپ کی قریب ہو تو آپ لوگ کہیں گے دس. فار ایگزامپل اگر میں کہوں گا یہ گلاس ہے، دس از اے گلاس. اور اب اگر کوئی چیز دور ہے آپ سے تو آپ لوگ کہیں گے دیٹ. فار ایگزامپل ایک چیئر ہے جو دور ہے، میں کہوں گا کہ وہ ایک چیئر ہے، دیٹ از اے چیئر. تو یہاں پر دس کا پلورل جو ہے وہ ہے دیز. فار ایگزامپل میرے پاس اگر ایک گلاس نہیں، بہت سارے گلاسز پڑے ہوئے ہیں، تو میں کہوں گا دیز آر گلاسز، دیز آر چیئرز. اب اگر دور کوئی چیز ہے اور مطلب کوئی چیزیں ہے جمع ہے تو ہم کہیں گے دوز آر ٹیبلز اور دوز آر چیئرز، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ دیٹ از کے بجائے آپ لوگ کہیں گے دیٹس. زیادہ تر لوگ کہتے ہیں دیٹ از اے چیئر، تو دیٹ از کے بجائے آپ لوگ کہیں گے دیٹس اے چیئر. یہاں پر دیکھتے ہیں ہوز دیٹ، وہ کون ہے؟ دیٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ، دس کا مطلب ہوتا ہے یہ. ہوز دیٹ، وہ کون ہے؟ دیٹس ہوورڈ ینگ، وہ ہوورڈ ینگ ہے. ہی از این انجینئر، وہ ایک انجینئر ہے. دیٹس ایلینر ینگ، وہ ایلینر ینگ ہے. شی از اے ڈاکٹر، وہ ایک ڈاکٹر ہے. اسی طرح دیٹس لیز ینگ، وہ لیز ینگ ہے. شی از اے ٹیلی فون آپریٹر، وہ ٹیلی فون آپریٹر ہے. دیٹس جوائس ینگ، وہ جو ہے جوائس ینگ ہے. شی از اے اسٹوڈنٹ، وہ اسٹوڈنٹ ہے. دیٹس مائک ینگ، وہ مائک ینگ ہے. ہی از اے اسٹوڈنٹ، وہ اسٹوڈنٹ ہے. دیٹس ٹیڈ ینگ، وہ ٹیڈ ینگ ہے. ہی از اے اسٹوڈنٹ، وہ اسٹوڈنٹ ہے. پریکٹس نمبر 4 میں آپ لوگوں نے ایک پارٹنر کے ساتھ پریکٹس کرنا ہے اور کسی کی نیم کے بارے میں پوچھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ کنورسیشن کی یہ جو ماڈلز ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہوز دیٹ، دیٹس کامران، ہی از اے ڈاکٹر. آپ لوگ اس طرح کہہ سکتے ہیں ہوز دیٹ، دیٹس گلالی، شی از این انجینئر. پریزنٹیشن نمبر 5 آئیڈینٹیفائنگ پیپل اینڈ آسکنگ فار دیئر نیمز.
مطلب لوگوں کی پہچان کرنا اور ان کے نیمز کے بارے میں پوچھنا، یہ ہم کیسے کریں گے؟ آئیڈینٹیفائنگ یور فیملی، یہاں پر کچھ ووکیبلری ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا مادر جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ماں، اور فادر باپ یعنی امی اینڈ ابو، بردر کا مطلب ہوتا ہے بھائی، یو یہ پروناؤن ہے، ہم لوگ نے ڈسکس کیا تھا یونٹ 1 میں، یو کا مطلب ہوتا ہے تم یا آپ، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ سسٹر مطلب بہن، اف یو آر میرڈ اگر آپ لوگوں کی شادی ہوئی ہے، یو یعنی تم یا آپ، یہ آپ کا سن، یہ ڈاٹر، یہ ہسبینڈ، سن بیٹا، ڈاٹر بیٹی، ہسبینڈ شوہر، اینڈ وائف بیوی۔ اچھا، آسکنگ فار پیپلز نیمز، لوگوں کے نیمز کے بارے میں پوچھنا۔ یہاں پر گلوریا کے ساتھ ایک پکچر ہے، تو یہ گلوریا جو ہے یہ پکچر کے بارے میں کویشچنز کرے گی اور یہ جواب دے گا۔ گلوریا، ہوز دس، یہ کون ہے؟ دس یہ، دیٹ وہ، اگر دیٹ یہاں پر ہوگا تو ہم کہیں گے ہوز دیٹ، وہ کون ہے، ہوز دس، یہ کون ہے۔ تو مائک کہتا ہے دیٹس مائی سسٹر، وہ میری بہن ہے۔ تو یہاں پر یہ پکچر گلوریا کے قریب ہے تو اس لیے دس استعمال کرتی ہے، اس یہ پکچر تھوڑا سا دور ہے تو وہ کہتا ہے دیٹس، ٹھیک ہے۔ گلوریا کہتی ہے واٹس ہر نیم، اس کا کیا نام ہے؟ مائک کہتا ہے جوائس۔ اچھا، یہ ہر کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے۔ ہر جو ہوتا ہے یہ لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہز ہم لڑکے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گلوریا، اینڈ ہوز دس، اور یہ کون ہے؟ مائک کہتا ہے دیٹس مائی بردر، وہ میرا بھائی ہے۔ تو یہاں پر بہن تھی، یہاں پر بھائی ہے، تو یہ لڑکا ہے تو یہاں پر ہز استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ گلوریا کہتی ہے واٹس ہز نیم، اس کا کیا نام ہے؟ مائک کہتا ہے ٹیڈ، ان کا نام جو ہے وہ ٹیڈ ہے۔ پریکٹس نمبر 6، draw a diagram of your family or bring a picture of your family to class. Work with a partner. Take turns asking about the people in your partner's family diagram or picture. Follow the conversation models in 5. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ کوئی ڈائیگرامز وغیرہ ڈرا کرنی ہے، ٹھیک ہے، یا فیملی کا پکچر جو ہے وہ لانا ہے اور ان میں پھر کویشچنز پوچھنی ہے کہ یہ کون ہے، ہوز دس، وہ کہے گا وہ میرا بھائی ہے، دیٹس مائی بردر۔ آپ پوچھیں گے اس کا کیا نام ہے، واٹس ہز نیم، وہ کہے گا کامران۔ اسی طرح آپ لوگ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ پریزنٹیشن نمبر 7، آسکنگ اباؤٹ گروپس آف پیپل، بہت سارے لوگوں کے بارے میں پوچھنا۔ اچھا، جب ہم کسی ایک بندے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہوز دس، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم زیادہ لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ پھر ہم کہیں گے ہو آر دیز پیپل، یہاں پر لکھا ہے یوز دیز پیپل ٹو آسک اباؤٹ 2 اور مور پیپل۔ اگر آپ نے 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ لوگ کہیں گے ہو آر دیز پیپل، ٹھیک ہے، دیز پیپل۔ اب آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یوز دے آر ٹو آئیڈینٹیفائی 2 اور مور پیپل، آپ لوگ پہچان کرنے کے لیے دے آر استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہو آر دیز پیپل، دے آر مائی بردرز۔ دے آر کی جگہ آپ لوگ کہیں گے دے آر، ٹھیک ہے۔ اچھا، ناؤن پلورلز کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ سنگولر ایک ہوتا ہے سنگولر، تو سنگولر کسی ایک شخص، ایک چیز یا ایک جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور جو پلورل ہوتا ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ آدمی یا چیزیں یا جگہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کہتی ہے کہ آپ لوگ یہ جو ایس ہے یہ زیڈ کی طرح پروناؤنس کریں گے، ٹھیک ہے، جیسا کہ بردرز، آپ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ برادرز، آپ لوگ کہیں گے بردرز۔ اسی طرح سسٹرز اینڈ فرینڈز۔ ارریگولر پلورلز کے بارے میں اب اسٹڈی کرتے ہیں کہ ارریگولر جو پلورلز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ناؤن میں ایک ہوتا ہے ریگولر پلورل ناؤنز اور دوسرا ہوتا ہے ارریگولر پلورل ناؤنز، ٹھیک ہے۔ تو ریگولر پلورل ناؤنز جو ہوتے ہیں دوز ناؤنز which have special rules and take s or es at the end، یہ وہ نیمز ہوتے ہیں جس کے لیے خاص رولز ہے انگلش گرامر میں، اور یہ ان میں یعنی آخر میں ایس یا ای ایس لیتے ہیں، یعنی پلورل فارم کے بننے کے لیے۔ ایگزامپلز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم کہیں گے بک، تو بک کے لیے پھر پلورل ہوگا بکس، ہم نے ایس ایڈ کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باکس، تو باکس کے لیے ہم کہیں گے باکسز، تو یہ کیا ہو گیا؟ پلورل۔ یہ جو ہے یہ ریگولر پلورل ناؤنز ہے کیونکہ یہاں پر انہوں نے ایس اور ای ایس لیا ہے۔ اب
irregular plural nouns جو ہے وہ کیا کون سے nouns ہوتے ہیں؟ irregular plural nouns those nouns which do not have special rules, یعنی ان nouns کے لیے گرامر میں کوئی خاص رولز نہیں ہے. and do not take s or es at the end, اور یہ آخر میں s یا es نہیں لیتے. آپ لوگ ایگزامپلس دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ ہم کہیں گے foot تو اس کا پلورل ہوگا feet. اسی طرح چائلڈ یعنی بچہ تو بہت زیادہ بچوں کے لیے ہم کہیں گے چلڈرن. ٹھیک ہے. اسی طرح مین مین، وائف وائفز. یہ جو وائفز ہیں یہاں پر آپ لوگ آپ کہیں گے کہ یہاں پر ای ایس آیا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ بھی irregular noun ہے کیونکہ ایف جو ہے وہ وی ای ایس کو چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پرسن کا پلورل جو ہے وہ ہے پیپل، اور ٹوتھ کا پلورل جو ہے وہ ہے ٹیتھ ایٹسیٹرا. اسی طرح بہت زیادہ irregular nouns ہے. یہ تھوڑا جو ہے یہ irregular nouns complicated ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لیے خاص رولز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا irregular plurals، ون پرسن ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ون پرسن. پھر ٹو پیپل، مائی چائلڈ مائی چلڈرن. چلڈرن کے بجائے ہم کڈس کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ انفارمل ہے. گلوریا کہتی ہے who are these people، یہ لوگ کون ہیں؟ اب زیادہ لوگوں کے بارے میں پوچھتی ہے تو اس لیے انہوں نے these people استعمال کیا ہوا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے انہوں نے they are استعمال کیا ہوا ہے. مائک کہتا ہے they are my sisters، یہ میرے بہنیں ہیں. گلوریا کہتی ہے what are their names، ان کا جو نیمز ہے وہ کیا ہے؟ مائک کہتا ہے this is Liz، یہ لیز ہے. this is Joyce، اور یہ جوائس ہے. گلوریا کہتی ہے who are these people، یہ لوگ کون ہیں؟ مائک کہتا ہے they are my parents، یہ میرے والدین ہیں. گلوریا what are their names، ان کا نام کیا ہے؟ مائک کہتا ہے ایلینر اینڈ ہوورڈ ینگ. ایک ایلینر ہے اور دوسرا ہوورڈ ینگ. گلوریا who are these people، یہ کون لوگ ہیں؟ they are my friends، یہ میرے دوست ہیں. what are their names، ان کا کیا نام ہے؟ this is جینو لیونی، یہ جینو لیونی ہے. this is کرسٹینا سلوا، یہ کرسٹینا سلوا ہے. میری who are these people، یہ لوگ کون ہیں؟ they are my brothers and sisters، یہ میری بھائی اور بہنیں ہیں. what are their names، ان کا کیا نام ہے؟ this is Mike، یہ مائک ہے. this is Ted، یہ ٹیڈ ہے. this is Joyce، اور یہ جوائس ہے. اچھا آپ نے کسی ساتھی کو ڈھونڈنا ہے انٹریکشن کرنے کے لیے. کہتے ہیں draw stick figures of your friends and family or bring pictures to class, work with a partner, take turns asking about the people and your partner's pictures. اچھا تو آپ کا جو پارٹنر ہوگا اس کے پاس ایک پکچر ہوگا. ٹھیک ہے. تو ان میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں آپ لوگ سوال کریں گے. فار ایگزامپل اس کا جو پکچر ہے اس میں ایک بندہ ہے تو آپ لوگ پوچھیں گے who is this، وہ کہے گا that's my brother. ٹھیک ہے. تو آپ پوچھیں گے what's his name، brother یعنی بھائی ہے لڑکا ہے تو his name استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اگر لڑکی ہے تو her name. what's his name، وہ کہے گا کامران. اب زیادہ جو لوگ ہوں گے ان کے لیے ہم these people استعمال کریں گے. یہاں پر who's this، یہاں پر these people. who are these people، یہ لوگ کون ہے؟ they are my friends، آپ لوگ کہہ سکتے ہیں یہ میرے دوست ہیں. what are their names، تو پلورل کے لیے زیادہ لوگوں کے لیے ہم their استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. دے کے جو پوزیسو ایڈجیکٹو ہے وہ ہے their. ٹھیک ہے. تو وہ کہے گا this is کامران and this is نعمان، یہ کامران ہے اور یہ نعمان ہے. Presentation number 9. Introducing yourselves and identifying your children and friends. آپ لوگ اپنا تعارف کیسے کروائیں گے اور اپنے بچوں کی؟ we are کے بجائے ہم کہہ سکتے ہیں we are. ٹھیک ہے. we are the youngs، ہم youngs ہے. these are our children، یہ ہمارے بچے ہیں. their names are، ان کا جو names ہے Liz، Mike، Ted and Joyce. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے اس پر پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے. پریکٹس نمبر 10. with a classmate take the roles of the youngs or the lagans، آپ لوگوں نے youngs یا lagans کا جو رول ہے وہ لینا ہے. introduce yourselves، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہے. identify your children or friends، اپنے بچوں یا دوستوں کو آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ کروانا ہے. follow the conversation model in 9 میں یہ جو conversation model ہے آپ لوگ یہ فالو کر سکتے ہیں. youngs، اب جو ایک نمبر جو ہے اس پریکٹس نمبر یہ جو 1 ہے آپ لوگ یہ کیسے کریں گے؟ youngs sons Mike and Ted. پریکٹس نمبر 10 میں 1 نمبر جو تھا youngs sons Mike and Ted، تو آپ لوگوں نے کہنا ہے we are the youngs. ٹھیک ہے. we are the youngs. پھر sons کے بارے میں بات کرنا ہے. these are our sons، یہ ہمارے بچے ہیں. ان کا کیا نام ہے؟ their names are Mike and Ted. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے. پریزنٹیشن نمبر 11. ٹاکنگ اباؤٹ فیملی ریلیشن شپس، فیملی کی جو ریلیشن شپس ہیں ان کے بارے میں بات کرنا. سنگولر، پوزیسو.
Add apostrophe s to a name to show relationship. آپ لوگوں نے name کو apostrophe add کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ لوگ ریلیشن شپ کو ظاہر کریں. اچھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سائن ہے یہ کاما کی طرح ہوتا ہے, لیکن کاما جو ہے وہ نیچے لگتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو اپاسٹرافی ہوتا ہے وہ اوپر لگتا ہے. تو یہ اپاسٹرافی ہے اور یہ ایس ہے. دیز آر کالڈ اپاسٹرافی اینڈ ایس. یہ انگلش میں کہلاتے ہیں اپاسٹرافی اینڈ ایس. اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ دے آر یوزڈ ود اے ناؤن. یہ ہم ناؤن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹو شو آنرشپ, جب ہم ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں, اور ریلیشن شپ یا تعلق کو. آپ لوگ اگزامپلز دیکھ سکتے ہیں. دیٹ از نعمان's کار. وہ جو ہے وہ نعمان کا کار ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کار پر جو ملکیت ہے وہ نعمان کا ہے, ٹھیک ہے. ریلیشن شپ کے لیے ہم اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں شی از علیز سسٹر. وہ جو ہے وہ علی کی بہن ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ تعلق شو کرتی ہے. علی کی بعد میں نے اس کا اضافہ کیا, ٹھیک ہے. شی از علیز سسٹر. یہاں پر اے نمبر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دس از ٹیڈ's سسٹر جوائس. یہ جو ہے یہ ٹیڈ کی بہن جوائس ہے. تو ٹیڈ کے بعد یہاں پر اپاسٹرافی ایس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر یہ ریلیشن شپ شو کرتا ہے. دس از مائکس بردر ٹیڈ. یہ مائک کا بھائی ٹیڈ ہے. دیز آر لیز's پیرنٹس. یہ لیز کے والدین ہیں. ہوورڈ اینڈ ایلینر ینگ. ایک ہوورڈ ہے اور دوسری ایلینر ینگ. پروننسیشن نمبر 12. پروننسیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ صحیح طریقے سے الفاظ سینٹینسز کو پروننس کرتے ہیں یا ادا کرتے ہیں تو اسے پروننسیشن کہا جاتا ہے. پروننس دیز ورڈز. آپ لوگوں نے میرے پیچھے یہ ورڈز پروننس کرنی ہے. یہاں پر کہتا ہے نو ایکسٹرا سیلیبل. ان میں ایکسٹرا سیلیبل نہیں ہے. سیلیبل کا مطلب یہ ہے جب آواز چینج ہوتا ہے تو اسے سیلیبل کہا جاتا ہے, جیسے کہ پروننسیشن. تو یہاں پر 4 سیلیبلز ہے. یہاں پر ایکسٹرا سیلیبل پیدا ہوا ہے ای ایس کی وجہ سے, جیسے کہ بردرز. اس میں سیلیبل نہیں ہے. بردرز اس کی وجہ سے سیلیبل نہیں ہے, لیکن یہاں پر ای ایس کی وجہ سے سیلیبل پیدا ہوا ہے. 2 ہاؤسز, ٹھیک ہے, ہاؤسز. تو ریپیٹ کرنا ہے آپ نے میرے پیچھے. بردرز, بردرز, سسٹرز, sisters, sons, sons, daughters, daughters, parents, parents, 2 houses, 2 houses. پوزیسو کیس کا جو پروننسیشن ہے آپ لوگوں نے ریپیٹ کرنا ہے. باب's brother, Adela's daughter, Ted's sister Joyce, Eleanor's daughter Liz, Tom's wife, Liza's father, Mike's mother, Liz's brother Mike, Joyce's mother. Practice number 13. Work with a partner. Point to a picture in unit 1 or 2. Take turns identifying the people. تو آپ لوگوں نے اپاسٹرافی ایس کے ساتھ لوگوں کا شناخت کروانا ہے. آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ ایگزامپل آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں. تو اس پر آپ لوگوں نے ہوم ورک کرنا ہے. آپ لوگ اسی طرح لکھ سکتے ہیں who's this, that's Liz's brother Mike. اسی طرح آپ لوگ لکھ سکتے ہیں یا who's this, that's Kamran's brother Noman. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک. یہ لیسننگ نمبر 14 ہم یہ اسکپ کریں گے کیونکہ لیسننگ کا مطلب ہوتا ہے سننا. تو اس کے لیے انہوں نے کچھ کیسٹس جو تھے وہ ریکارڈ کیے ہوئے تھے, تو وہ جو سورس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. میں نے خود ہی نہیں, یہ جو جگہ تھی یہ جس اکیڈمی میں میں تھا تو وہاں پر ہم لوگ اسی چیز کو اسکپ کرتے تھے. ٹھیک ہے, ری اینٹری نمبر 15 کی طرف آتے ہیں. کنٹریکشنز ود بی. بی کا مطلب ہوتا ہے جو ٹو بی وربز ہے, جیسا کہ ایز ایم آر. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ جو کنٹریکشن فارمز ہے وہ یہ ہے, آپ لوگ آئی ایم کے بجائے کہیں گے آئی ایم. آئی ایم آپ لوگ نہیں کہیں گے, جیسے کہ آئی ایم کامران, نہیں یہ غلط ہے. آپ لوگ کہیں گے آئی ایم کامران. ٹھیک ہے, اسی طرح ہی از کے بجائے ہی از, شی از کے بجائے شی از, اٹ از اٹس. ٹھیک ہے, وی آر وی آر, you are you are, they are they are. Complete these sentences with the correct form. صحیح فارم کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ سینٹینسز کمپلیٹ کروانے ہیں, جیسا کہ I am, he is, she is, it's, we are, they are. یہ جو ہے یہ آپ لوگ پٹ کر سکتے ہیں.
ایک جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا, مائی نیم از باب لاگن, میرا جو نام ہے وہ باب لاگن ہے, ڈیش اسٹوڈنٹ, تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ باقی جو ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے, دوسری پیج پر بھی ہے, وہ بھی آپ لوگوں کا ہوم ورک. ری انٹری نمبر 16. ری انٹری کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ سے ہم گزرے ہوئے ہیں, اب دوبارہ اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے, تو پوزیسو ایڈجیکٹیوز کے بارے میں اب ہم اسٹڈی کریں گے. اچھا, پوزیسو ایڈجیکٹیوز کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیز آر یوزڈ ٹو شو آنرشپ اینڈ ریلیشن شپ. جیسا کہ اپاسٹرافی ایس ہے, یہاں پر آپ لوگوں نے پڑھا کہ ری انٹری یہ دوبارہ ری انٹری ہے, لیکن پوزیسو ایڈجیکٹیوز اور اپاسٹرافی ایس میں تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم ملکیت یا ریلیشن شپ یا تعلق کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایگزامپلس کو دیکھیں, شی از یور سسٹر, وہ آپ کی بہن ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یور جو ہے یہ ریلیشن شپ کو ظاہر کرتا ہے, یعنی تعلق کو. دیٹ از ہیز موبائل, وہ جو ہے اس کا موبائل ہے, مطلب اس موبائل پر اس کا ملکیت ہے, تو ہیز جو ہے یہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے. اچھا, سبجیکٹ پروناؤنس جو ہے وہ آپ لوگوں نے یونٹ 1 میں پڑھے تھے, آئی, وی, یو, دے, ہی, شی اینڈ اٹ. ٹھیک ہے, تو ہر ایک سبجیکٹ پروناؤن کا ایک پوزیسو ایڈجیکٹیو ہے. آئی کا ہے مائی, جیسا کہ میں, اور مائی کا مطلب ہے میرا. وی ہم, اور کا مطلب ہے ہمارا. یو تم یا آپ, یور تمہارا یا آپ کا. دے وہ, دیئر ان کا. ہی وہ لڑکا. ہیز اس کا. ٹھیک ہے, شی وہ لڑکی, ہر اس لڑکی کا. اٹ یہ اٹس اس کا. پریکٹیکل لینگویج یہ پریزنٹیشن نمبر 1 نمبرز اب جو ہے آپ لوگ 21 سے 120 تک یہ جو نمبرز ہیں یہ سیکھیں گے. آپ لوگوں کو میں نے یونٹ 1 میں بتایا تھا کہ آپ نے ایک پیج لینا ہے, اس پر یہ نمبرز لکھنے ہیں, پھر بک کے ساتھ چیک کرنی ہے. اگر اسپیلنگ میں کوئی مسٹیک ہے تو پھر اسے یاد کرنا ہے, واپس اسی طرح پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ سیکھنا آسان ہے کیونکہ آپ لوگ یونٹ 1 میں سیکھ چکے ہیں کہ 20 کا جو اسپیلنگ ہے وہ ہے TWENTY, اسی طرح 1 کا جو اسپیلنگ ہے وہ ہے ONE1. تو یہاں پہ 21, ٹھیک ہے, 22, 23, 24, اسی طرح 30 تک آپ لوگوں کو یہ یاد ہے. آپ لوگوں نے اب 30 سیکھنا ہے, اسی طرح 40 کا جو اسپیلنگ ہے اس پر آپ لوگ فوکس کریں. ٹھیک ہے, اسی طرح 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 101, 101, 110, 110, مطلب اس کا یہ ہے 100 آپ لوگ کہہ سکتے ہیں, اسی طرح 100 بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں. 1 کا مطلب ہے ایک, کا بھی مطلب ہوتا ہے ایک. ٹھیک ہے, اسی طرح 120, 120. پریزنٹیشن نمبر 2, دا الفابیٹ. الفابیٹ کیا ہے؟ اے سے زیڈ تک یہ جو سارے جو ہے یہ الفابیٹ ہے. یہ کیپٹل لیٹرز ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کیپٹل لیٹرز جو ہے یہ جو اوپر والی جو 3 لائنز ہوتے ہیں, انگلش کی جو نوٹ بکس ہوتے ہیں ان میں 4 لائنز ہوتے ہیں, تو یہ سارے کے سارے ان لائنز میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اسمال لیٹرز کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مڈل کی جو لائنز ہوتی ہے ان میں آتا ہے. اسی طرح بی جو ہے یہ اوپر والی کی جو 3 لائنز ہوتے ہیں ان میں آتا ہے. اسی طرح سی, ڈی, پی, کیو جو ہے یہ نیچے کی جو 3 لائنز ہوتے ہیں ان میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے یہ خامخواہ سیکھنا ہے کہ کیپٹل اور اسمال لیٹرز کی جو لکھنے کا سٹائل ہے وہ کیسا ہے, کون سی لائنز ہے. آسکنگ فار اسپیلنگ اینڈ پروننسیشن, آپ لوگ اسپیلنگ اور پروننسیشن کے بارے میں کیسے پوچھیں گے؟ ہاؤ ڈو یو اسپیل وینفیلڈ, وینفیلڈ کا اسپیلنگ آپ کیسے کرتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کیپٹل WINFIELD, یہ پراپر ناؤن ہے تو اس لیے انہوں نے کہا کیپٹل W. اگر میں پوچھوں گا کہ پشاور کی اسپیلنگ آپ کیسے کرتے ہیں تو میں کہوں گا ہاؤ ڈو یو اسپیل پشاور, وہ کہے گا کیپٹل PESHAWAR, پشاور. If you see a new word, اگر آپ لوگ ایک نیا لفظ دیکھتے ہیں, آسک آپ لوگ پوچھیں گے how do you pronounce this word, اس ورڈ کا پروننسیشن آپ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے.